بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ کے 38ویں حصے بعنوان گھاٹی شیب ابی طالب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب تمام قریش نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا، تم ہم سے 2 گنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر قریش نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے طے کیا کہ بنو ہاشم کو بازاروں میں نہ آنے دیا جائے تاکہ وہ کوئی چیز نہ خرید سکے۔ ان سے شادی بیاہ نہ کیا جائے اور نہ ان کے لیے کوئی صلح قبول کی جائے، ان کے معاملات میں کوئی نرم دلی نہ اختیار کی جائے، یعنی ان پر کچھ بھی گزرے ان کے لیے دل میں رحم کا جذبہ پیدا نہ ہونے دیا جائے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ بنی ہاشم کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے نہ کر دیں۔ قریش نے اس مادے کی باقاعدہ تحریر لکھی، اس پر پوری طرح عمل کرانے اور اس کا احترام کرانے کے لیے اس کو کعبے میں لٹکا دیا۔ اس مادے کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ یہ مکہ سے باہر ایک گھاٹی تھی۔ ابو لہب چونکہ قریش کا پکا طرفدار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن بھی تھا، اس لیے اسے گھاٹی میں جانے پر مجبور نہ کیا گیا۔ یوں بھی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں قریش کا ساتھ دیا تھا، ان کی مخالفت نہیں کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 46 سال تھی۔ بخاری میں ہے کہ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بہت مشکل اور سخت وقت گزارا۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ سب لوگ بھوک سے بے حال رہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے گھاس پھوس اور درختوں کے پتے کھا کر یہ دن گزارے۔ جب بھی مکہ میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور اور بے کس حضرات وہاں پہنچ جاتے تاکہ ان سے کھانے پینے کی چیزیں خرید لیں، لیکن ساتھ ہی ابو لہب وہاں پہنچ جاتا اور کہتا، لوگوں، محمد کے ساتھی اگر تم سے کچھ خریدنا چاہیں تو اس چیز کے دام اس قدر بڑھا دو کہ یہ تم سے کچھ خرید نہ سکیں۔ تم لوگ میری حیثیت اور ذمہ داری کو اچھی طرح جانتے ہو۔ چنانچہ وہ تاجر اپنے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بتاتے اور حضرات ناکام ہو کر گھاٹی میں لوٹ آتے۔ وہاں پر بچوں کو بھوک اور پیاس سے بلکتا تڑپتا دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ادھر بچے انہیں خالی ہاتھ دیکھ کر اور زیادہ روتے۔ ابو لہب ان تاجروں سے سارا مال خود خرید لیتا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے لوگ قریش کے اس معاہدے کے بعد حالات کا رخ دیکھتے ہوئے خود اس گھاٹی میں چلے آئے تھے۔ یہ بات نہیں کہ قریش مکہ نے انہیں گرفتار کر کے وہاں قید کر دیا تھا۔
وہ اس میں 3 سال تک رہے، جو 3 سال بہت مصیبتوں کے سال تھے۔ اسی گھاٹی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ حالات دیکھ کر کچھ نرم دل لوگ بھی غمگین ہوتے تھے۔ ایسے لوگ کچھ نہ کھانا پینا ان حضرات تک کسی نہ کسی طرح پہنچا دیا کرتے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش کے لکھے ہوئے معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ معاہدے کے الفاظ میں سوائے اللہ کے نام کے اور کچھ باقی نہیں بچا۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتائی۔ ابو طالب فوراً گئے اور قریش کے لوگوں سے کہا، تمہارے عہد نامے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور یہ خبر مجھے میرے بھتیجے نے دی ہے۔ اس معاہدے پر صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اگر بات اسی طرح ہے جیسا کہ میرے بھتیجے نے بتایا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو پھر سن لو، اللہ کی قسم جب تک ہم میں آخری آدمی بھی باقی ہے اس وقت تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ سن کر قریش نے کہا، ہمیں تمہاری بات منظور ہے، ہم معاہدے کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے معاہدہ منگوایا، اس کو واقعی دیمک چاٹ چکی تھی، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ اس طرح مشرک اس معاہدے سے باز آ گئے۔ جو معاہدہ جس شخص نے لکھا تھا اس کا ہاتھ چھل ہو گیا تھا۔ معاہدے کا یہ حال دیکھنے کے بعد قریشی لوگ شعیب ابی طالب پہنچے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے کہا، آپ اپنے گھروں میں آ جائیں، وہ معاہدہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح 3 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اپنے گھروں کو لوٹ آئے اور ظلم کا یہ باب بند ہوا۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہمارا اسلام انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ شکریہ۔